پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ ہماری دنیا کی تاریخ میں ابھی تک کی سب سے ظالم اور سب سے خطرناک سلطنت کون سی تھی، تو شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ جواب یہ ہوگا کہ منگول سلطنت۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ منگول جیسی سلطنت، خطرناک سلطنت، ہماری دنیا کے انسانوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ منگول سلطنت کی بنیاد رکھنے والے چنگیز خان کو آج بھی تاریخ کے سب سے ظالم انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے اپنے دور کے لاکھوں انسانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہوئے نہ صرف ان کی کھوپڑیوں سے بڑے اونچے اونچے مینار بنوائے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے دور کے بہت سارے خوبصورت اور امیر شہروں کو بھی مٹی میں ملا دیا، اور اس طرح سے برباد کیا کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی شہر آباد ہی نہیں تھا۔ چنگیز خان کی جب موت ہوئی تو اس دنیا کو لگا کہ شاید خطرناک ظلم و ستم کا یہ سیلاب بھی یہیں رک جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے ظلم و ستم کی وراثت کو اس کے پوتے، جس کو ہلاکو خان کے نام سے دنیا جانتی ہے، ہلاکو خان چنگیز خان سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ مگر ان دونوں کے بیچ پر یہ تھا کہ چنگیز خان کسی بھی شہر کو برباد کرتے وقت یا انسانوں کو قتل کرتے وقت ان کا مذہب، ان کی ذات، ان کی نسل کو نہیں دیکھا کرتا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف طاقت حاصل کرنا تھا، اور اس کے اس مقصد میں جو بھی آ جایا کرتا وہ ان سبھی کو ختم کر دیتا۔ مگر دوسری طرف ہلاکو خان نے چنگیز خان کی اس عادت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک خاص قوم کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں دوستو، یعنی جب کبھی بھی اس کو لوگوں کو قتل کرنا ہوا یا پھر شہروں کو برباد کرنا ہوتا تو وہ ان سب معاملوں میں ایک خاص کمیونٹی کو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتا۔ اگر آپ لوگ تاریخ کے اوراق کو پلٹو گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ پوری مسلم دنیا کے تاریخ میں جتنا زیادہ نقصان مسلم دنیا کو ہلاکو خان نے پہنچایا تھا، اتنا شاید کوئی دوسرا حکمران نہیں پہنچا سکا۔ بلکہ آسان لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ مسلمانوں کا خون ہلاکو خان نے بہایا تھا، اتنا زیادہ ظلموں سے کام اور اتنا زیادہ خون مسلمانوں کا کسی دوسرے شخص نے کبھی بھی نہیں بہایا۔ خاص طور سے اگر بات کریں اس دور کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور شہر یعنی بغداد پر حملے کی، وہ تو ایک ایسی خوفناک اور دردناک داستان ہے جس کے بارے میں پڑھتے ہوئے آج بھی کوئی انسان بڑی آسانی کے ساتھ لمبے لمبے آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا بلکہ ہزاروں مسلم عورتوں کی عزت کو بھی تار تار کیا، ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا۔ کیا بچے، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کسی کا لحاظ اس نے نہیں کیا۔ پورے شہر میں قتل عام کا بازار گرم کرنے کے بعد بغداد جیسے خوبصورت اور امیر شہر کو آگ کے حوالے کر کے اسے کھنڈر میں بھی بدل دیا گیا۔ حالانکہ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ وہی دور تھا جب بغداد شہر کو سلطنت عباسیہ کی کیپٹل مانا جاتا تھا۔ اس حادثے کے بعد بغداد شہر اس طرح سے برباد ہو گیا کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ دوبارہ اس حالت میں نہیں پہنچ سکا جس طرح کا پہلے ہوا کرتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ وہ ہلاکو خان کا ہی دور تھا جب دنیا کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید کچھ سالوں کے بعد ہی مسلمان ہماری اس دنیا سے پوری طرح سے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہلاکو خان تو مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا۔ مسلمانوں کا چاہے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اب اگر بات کریں ہلاکو خان جیسی دنیا کی سب سے ظالم اور سب سے خطرناک انسان کی موت کے بارے میں، کیا آخر ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ آپ کو اس بات کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اس بارے میں دنیا میں بہت ساری کہانیاں اور کہاوتیں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی موت گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے کسی عام بیماری نے ہلاکو خان کی جان لے لی تھی، مگر اس طرح کی کہانیاں کسی بھی صحیح تاریخی کتاب سے ثابت نہیں ہوئی، بلکہ وہ کہانی کہ جس پر مورخین سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہلاکو خان کی موت کا سب سے بڑا ذمہ دار انسان کوئی اور نہیں بلکہ خود ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی یعنی برقے خان، وہی برقے خان کے جن کو تاریخ میں اسلام مذہب اپنانے والے پہلے منگول سردار کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ پہلے منگول سردار تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنایا تھا۔
بعد میں برقع خان کی وجہ سے ہی آہستہ آہستہ ہزاروں کی تعداد میں دوسرے منگولوں نے بھی اسلام مذہب کو اپنانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ برقع خان نے منگول جیسی ایک بڑی اور طاقتور سلطنت کو توڑنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا، یعنی منگول جیسی بڑی سلطنت کو بہت سارے ٹکڑوں میں بکھیر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپس میں ہی لڑنا مرنا شروع کر دیا۔ دراصل برقع خان کو ہلاکو خان پر سب سے زیادہ غصہ بغداد پر کیے گئے اس حملے کی وجہ سے تھا، جس میں ہلاکو خان نے ظلم و ستم کی ساری حدیں توڑ دی تھی۔ برقع خان نے کھلے عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہلاکو خان سے اس خطرناک حملے کا چن چڑھ کر بدلہ لوں گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہلاکو خان نے اپنے چچا زاد بھائی یعنی برقع خان سے کئی بار مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر جنگ میں ہلاکو خان کو برقع خان سے منہ کی کھانی پڑی، جس کی وجہ سے وہ شدید قسم کی ٹینشن اور مرگی جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ برقع خان سے لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان مسلم فوجی کے ہاتھوں سے بڑی بری طرح سے زخمی بھی ہو گیا۔ اس زخم کی وجہ سے لگاتار 3 دن بیمار رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ منگولوں میں اس دور میں یہ دستور عام تھا کہ جب کبھی بھی ان کے کسی سردار کی موت ہو جایا کرتی تھی تو وہ اپنے سردار کے ساتھ ساتھ قبر کے اندر اپنے سردار کی کچھ پسندیدہ کنیزیں، کچھ پسندیدہ خادموں کو بھی دفنا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ اس کی موت کے بعد بھی اس کی ویسے ہی خدمت کرتے رہیں جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ نہ صرف زندہ انسانوں کو ہی دفنایا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے سردار کے پسندیدہ جانوروں اور زندگی کی کچھ قیمتی چیزوں کو بھی دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ چنگیز خان کی موت کے ساتھ بھی اس کی قبر میں کیا گیا تھا۔ ایک اسی طرح سے جب ہلاکو خان کی موت ہوئی تو اس کے ساتھ بھی اس کی کچھ پسندیدہ کنیزوں اور خادماؤں کو بھی دفن کر دیا گیا۔ حالانکہ ہسٹورین کے مطابق ہلاکو خان وہ آخری منگول سردار تھا جس کی قبر میں اس رسم کو ادا کیا گیا، ورنہ بعد میں یہ ساری چیزیں کرنا بند کر دی گئی تھی۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کی بٹی ہوئی پوری کی پوری سلطنت اس کے بیٹے یعنی اباقا خان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، اور اباقا خان بھی بالکل اپنے فادر کی طرح ہی ایک ظالم اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والا انسان ہوا کرتا تھا۔ مگر ظاہر اس دور میں مسلمانوں کے پاس بھی برقع خان جیسی بڑی طاقت موجود تھی، اس لیے اباقا خان وہ سب کچھ نہ کر سکا جو اس کے باپ یعنی ہلاکو خان نے کیا تھا۔ الٹا دوسری طرف زیادہ تر دنیا کے منگول سردار اب برقع خان کے گروپ میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ طاقتور اور خطرناک منگول سلطنت کہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ مسلمانوں کو پوری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، وہ منگول سلطنت خود بخود پوری طرح سے مسلمان بن گئی، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا برقع خان کی وجہ سے۔ حالانکہ دوستو اس پوری کہانی میں ہم مصر کی طاقتور اور مشہور حکمران رکن الدین ببرس کو بھی نہیں بھول سکتے، جو کہ انہوں نے بھی برقع خان کی طرح ہی ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے ہی دنیا کو سب سے پہلے یہ یقین دلایا تھا کہ منگول جیسی سلطنت فوجوں کو بھی ہرانا ممکن ہے، ورنہ ان سے پہلے تو دنیا کو یہ لگا کرتا تھا کہ منگولوں سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان منگولوں کے خلاف تلوار اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو نہ صرف گھبرایا بلکہ ان کا وہ حال کر دیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں اٹھ سکے، اور بعد میں برقع خان نے منگولوں کے تابوت پر آخری کیل ٹھونکا۔